نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا آخرت میں ملے گی، صحیح ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ آخرت میں تو ملے گی لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کی سزا جاری فرما دیتا ہے، اور ان میں سے ایک والدین کے ساتھ بدسلوکی بھی ہے۔ ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے نے بیلن مار کے میری یہاں کی ہڈی توڑ دی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ اندازہ، اتنے ظالم۔ ایک بیٹے نے اپنی ماں کو جو بیمار ہو گئی تھی واش روم کے اندر بند کر دیا کہ جی پیشاب کر دیتی ہیں بستر پہ، وہیں کریں سب کچھ، باتھ روم کے اندر، آپ اندازہ کریں۔ اور اس آدمی کا انجام یہ ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، یہ ایسے کئی واقعات ہو چکے ہیں کہ اس کی اولاد نے، بیوی نے طلاق لی، اولاد نے گھر سے باہر نکال دیا، وہ پاگل ہو گیا بالکل ایسا۔ ایسی ایک سسر تھے، تو خیر چلو مرد کا معاملہ ہے، بہو اس کو مارتی تھی جوتیوں سے، اور بیٹا دیکھتا تھا کچھ نہیں کہتا تھا۔ جب ان کے بچے پیدا ہوئے اللہ نے سب پاگل اولاد عطا فرمائی، اور وہ ایسے کہ وہ بچے جوتیاں اٹھا کے ماں اور باپ کو مارتے تھے۔ تو اس سے ذرا درس حاصل کرنا چاہیے، ماں باپ ہمارے لیے کتنی اذیت اور تکلیف برداشت کرتے ہیں۔ آج اگر ماں باپ کا بستر پہ پیشاب نکل جائے ہمارا منہ بن جاتا ہے، لیکن ہم دیکھیں کہ 4-5 سال تک ہم نے بستروں پہ کتنا پیشاب کیا، کتنی وومیٹنگ کی، پوٹی دھلائی ماں نے، کس قدر وہ محنت کرتی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سردیوں میں کبھی بستر پہ پیشاب نکل جاتا تھا، چھوٹے ہوتے نا بالکل منا، لیکن میرے ذہن میں بھی تک تصور ہے، تو میری امی اٹھا کے اس کو صاف کر کے ادھر گیلی جگہ پہ چادر بچھا کے اس پہ لٹاتی تھی، نیند خراب کر کے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ماں باپ نے اتنی قربانیاں دی ہیں، اسی لیے ان کے اللہ تعالیٰ نے کما رب یعنی صغیرہ کے الفاظ ارشاد فرمایا کہ جیسے انہوں نے بچپن میں تمہیں پالا نا، ذرا اس کا اب تصور ذہن میں رکھو۔ آج تھوڑا سا ان کے دوا پہ خرچ ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار دیکھو اتنا خرچہ ہو گیا، بچپن سے لے کر جوانی تک ذرا ان کی کیلکولیشن تو کر کے دیکھیں کتنا انہوں نے ہم پہ خرچ کیا، اور اس کو موجودہ کرنسی میں لا کر دیکھیں، پھر دیکھیں کتنا انہوں نے خرچ کیا۔ اب جب ان کی باری آتی ہم کہتے ہیں ان کو تو فرض تھا، اور ہماری باری آئے تو قرض ہوگا۔ تو یہ بھی تو ہم پہ فرض ہے نا۔ سنا کہ اگر خیال کیا ہے تو کیا ہے، لیکن اس میں نیا کیا ہے، دنیا میں ارباں لوگ ہیں، سب کے ماں باپ ہی کرتے ہیں نا، تو اس میں یہ کوئی تھوڑی ہے۔ اس وسوسے کی دوری کے لیے صرف اتنا میں کہوں گا، اللہ تعالیٰ یہ بات جانتا نہیں جانتا، اس کے باوجود اس نے ماں باپ کا احسان یاد دلایا نہیں دلایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ اپنا فرض بھی ادا کر رہے ہیں تب بھی اس میں پہلو احسان کو فراموش نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا، جانے کتنی برف سی راتوں میں ایسا بھی ہوا، بچہ تو چھاتی پہ ہے گیلے پہ سو جاتی ہے ماں، سبحان اللہ، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں، شکریہ ماں کا کبھی ہو ہی نہیں سکتا ادا، مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں۔ سبحان اللہ، تو کیا کہنے ہیں۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ کسی نے کہا ہے کہ چلتے پھرتے درود پاک نہ پڑھا کرو، اس سے گھٹنوں میں درد ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، جس نے کہا بالکل غلط کہا، اور ہمارے اکابرین کی تعلیم کے بالکل خلاف کہا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں یا حج پر جا رہا ہوں، دوران طواف کون سی دعائیں پڑھوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ درود پاک پڑھو کہ یہ سب سے افضل ہے۔ تو آپ وہ طواف کی دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس سے افضل یہ ہے کہ دوران طواف درود پاک پڑھتے رہیں، اور لازمی بات ہے کہ اس میں چل رہا ہے آدمی، تو یہ تو اکابرین کی تعلیم کے ساتھ ہے۔ اور دیگر بھی فقہا نے لکھا کہ آپ چلتے پھرتے بھی ذکر الہی کر سکتے ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتے ہوئے ذکر الہی کرنا ثابت ہے، اور درود پاک بھی ذکر الہی کی ایک صورت ہے۔ تو یہ اپنے پاس سے نتائج مرتب کر کے بیان کر دینا یہ بالکل غلط ہوتا ہے۔ میں بارہا عرض کر چکا ہوں، سنی سنائی بات آپ آگے نہ بیان کریں، ان سے دائرۂ ادب میں رہ کر آپ پوچھئے گا کہ یہ آپ نے بات کہاں پڑھی تھی، کس نے بیان کی، کوئی مستند ذرائع ہو تو ٹھیک ہے، اور ایسا ہوگا نہیں، اور اگر نہیں ہے تو ان کو پیار سے سمجھائیے گا کہ ایسے باتیں نہ کریں، درود پاک چلتے پھرتے پڑھتے رہنا چاہیے۔ ہاں، گندی بدبودار جگہ ہو، کوئی نالے کے پاس سے گزر گئے، خراب جگہ سے، وہاں رک جائیں، ورنہ آپ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں بہت زیادہ آپ پر نازل ہوتی رہیں گی۔ خلاصے کلام یہ کہ جس نے کہا یہ غلط کہا ہے۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ کیا ہم بستر پر لیٹ کر درود پاک پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل، یہ بھی جائز ہے، آپ لیٹ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے لیٹے بہت سارے ذکر الہی کیا کرتے تھے، صورتیں پڑھا کرتے تھے، لیکن فقہا نے فرمایا کہ جب لیٹ کر پڑھیں تو بہتر یہ ہے کہ اپنے گھٹنے کھڑے کر لیں، ٹھیک ہے، پھر آپ پڑھیں، اور تو انشاءاللہ بلا کراہت جائز ہوگا، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر یہ بتا دے کہ حاملہ عورت کو کہ آپ کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی پتہ چل جائے تو کیا اب ہم آگے کسی کو بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ان چیزوں کا معلوم کرنا شرعاً صحیح نہیں ہوتا، کیونکہ جو اللہ تبارک و تعالی نے معاملات پوشیدہ رکھے ہیں ان کو پوشیدہ رہنے دیں۔ جب اس میں ہم جان بوجھ کے انوالومنٹ کرتے ہیں تو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن بہرحال اگر ڈاکٹر نے از خود بتا دیا تو پھر آپ کسی کو بتا سکتے ہیں، لیکن یقینی طور پہ نہیں کہ لڑکا ہی ہے لڑکی ہے۔ آپ یہ کہیں کہ ڈاکٹر نے یہ بتایا ہے تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، کیونکہ اس میں بدل سکتے ہیں معاملات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بڑی کامل ہے اور بڑے معاملات ہو سکتے ہیں، لوگ یقینی طور پہ ان چیزوں کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ اگر بتائیں تو گناہگار وغیرہ نہیں ہوں گے۔
جی یہ پوچھا کہ حیض کے دنوں میں تسبیحات تو پڑھ سکتی ہیں خواتین، بس یہ ذہن میں رکھیں ایک اصول کہ حیض کے دنوں میں قرآن پاک کو قرآن کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے. اس کا مطلب ہے غیر قرآن پڑھ سکتی ہیں، اور اگر قرآن پڑھیں تو قرآن کی نیت سے نہ پڑھیں. اس میں وہ آئیں گی تمام قرآنی دعائیں. اسی طرح ہر وہ آیت وغیرہ جس میں اللہ کی ثنا بیان ہو تو اس کو ثنا اور تعریف کی نیت سے، جیسے آیت الکرسی ہے. لیکن قل وغیرہ جو ہیں وہ نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ لفظ قل جب کہیں گے تو وہ قرآن ہونا متعین ہو جائے گا. ہاں اگر قل اللہ احد میں لفظ قل ہٹا کے هو اللہ احد سے پڑھیں ثنا کی نیت سے تو پھر اس کی بھی گنجائش ہے. یہ میری کتاب لے لیں، طہارت کے مسائل و احکام، بیسٹ بک ہے، اس میں سارے مسائل ان کو ملیں گے. دوسرا، ہر وہ آواز جو انسان کو غفلت کی طرف لے جائے، اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جائے، اسے شیطان کی آواز ہی قرار دیا ہے. اس میں میوزک بھی ہو سکتا ہے، جو خراب قسم کا میوزک، خراب قسم کے اشعار کے ساتھ، کیونکہ جیسے اب قوالی ہے، اس میں اگر عارفانہ کلام ہے، معرفت سے بھرپور کلام ہے، تو اس کو کلام کو اگر سمجھنے والا سنتا ہے تو میوزک اس کلام کی تاثیر کو بڑھا دیتا ہے. اسی لیے جو قوالی کے جواز کے قائل ہیں انہوں نے اس میوزک کو جائز قرار دیا کہ یہاں غفلت پیدا نہیں ہو رہی، بلکہ جو کلام کے اندر ایک اچھی تاثیر ہے، میوزک اس تاثیر کو بڑھا رہا ہے. اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ میوزک کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے. لیکن جب فحش گانا ہو اور اس کے ساتھ پھر میوزک بھی ہو، یا الٹے سیدھے اشعار ہوں اور میوزک بھی ہو، تو غفلت بڑھتی ہے. اسی لیے انسان جب گانے وغیرہ سن لے، اس کے بعد اگر نماز پڑھنے کو دل چاہے تو بہت مشکل محسوس ہوگا. گانا سننے کے بعد انسان چاہے کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کروں، بہت مشکل ہوگا. گانا سننے کے بعد انسان چاہے کہ واعظ و نصیحت سنوں، بہت مشکل ہوگا. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ آلات لہو و لعب ہیں، یعنی غفلت والے آلات ہیں. جب یہ خراب اشعار کے ساتھ ملتے ہیں تو قلب کے اوپر ایک کثافت اور کالک طاری کر دیتے ہیں، اور ایک انسان کے دل کو ایسا کر دیتے ہیں کہ اس کا بد اثر پورے جسم کے اندر سرایت کر جاتا ہے، اور جسم بھاری محسوس ہوتا ہے، اور انسان جو بعض اوقات نیک عمل کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی اس سے دور ہو جاتا ہے. یہ بھی شیطانی آواز ہے، میوزک وغیرہ اگر خراب قسم کا، جیسے میں نے عرض کیا. یہ پوچھا کسی نے کہ کیا یہ جملہ ٹھیک ہے کہ درود و سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی وظیفہ ہے؟ یہ جملہ کہنا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ جو آیت ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ، پھر فرشتے، پھر مومنین، ان تینوں کے لیے درود اور سلام کا مفہوم، درود کا مفہوم تھوڑا سا جدا گانا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف درود یا سلام کی نسبت کرتے ہیں تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وظیفہ کوئی صیغہ پڑھ رہا ہو اللہ تعالیٰ، ایسا نہیں ہوتا. درود کا مطلب اپنے حبیب پر رحمت نازل فرمانا، اور سلام کا مطلب اپنے حبیب پر سلامتی نازل فرمانا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا بے شک اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پر رحمت اور سلامتی نازل فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کوئی ہماری طرح پڑھ نہیں رہا کہ ہم اس کو وظیفہ کہہ دیں. بعض یہ کہہ دیتے ہیں دیکھیں اللہ بھی درود پاک پڑھ رہا ہے، بندہ بھی پڑھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ پڑھنے سے پاک و صاف ہے، اس کا صحیح مفہوم سیکھنا چاہیے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کی طرف جب نسبت کرتے ہیں تو پڑھنا مراد نہیں ہوتا، کوئی وظیفہ مراد نہیں ہوتا، بلکہ نزول رحمت یا سلامتی کا انزال یہ مراد ہوتا ہے. فرشتوں کی طرف نسبت کریں تو بعضوں نے جو مطلب معتبر قول ہے اس کے مطابق دعائے بخشش و مغفرت. اور جب ہماری طرف کریں تو درود کا مطلب ہوگا اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کے نزول کی دعا کرنا، اور سلام کا مطلب سلامتی کی دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پر رحمت اور سلامتی نازل فرما. تو تینوں مفہومات میں فرق ہے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ وظیفہ ہے، اور معاذ اللہ بعض تو یہ کہتے ہیں، اور یہ بڑا سخت حکم رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی عبادت نہیں کر رہا، لیکن درود اور سلام ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ بھی کر رہا ہے. معاذ اللہ یہ تو کلمہ کفر میں چلا جائے گا، کیونکہ عبادت کسی معبود کی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب جب اللہ تعالیٰ کی طرف عبادت کی نسبت کریں گے تو آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عابد ہے اور وہ کسی کی عبادت کر رہا ہے. اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یقینی سی بات ہے کہ پھر وہ کوئی اور ہی خدا ہوگا اور اللہ سے زیادہ پاورفل ہوگا. کہ عبادت تو معبود جو ہوتا ہے وہ عابد سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، زیادہ اس کے اوصاف قوی ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ہمسر نہیں ہے. تو یہ مطلب بعض اوقات ہمارے محاورات میں، اور بڑی معذرت کے ساتھ، یہ جو مطلب پیشہ ور قسم کے خطباء ہوتے ہیں جن کے پاس علم کم ہوتا ہے لیکن کتابوں کا مطالعہ کر کے تقریریں بڑی لچھے دار اور چٹپٹی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. یوٹیوب بھرا پڑا ہے ایسے مطلب مقررین سے، ان کو سننے سے ذرا تھوڑا سا احتیاط کیا کریں، کیونکہ کہیں پر بھی کوئی کلمہ کفر آپ سیکھ سکتے ہیں. کالر مزید ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. بالوں میں کلر لگانا عورت کے لیے تو مطلقاً جائز ہے، ہر طرح کا کلر لگا سکتی ہے.
بلیک لیکن اس کو منع ہے، کیونکہ سرکار نے مطلقاً بلیک کو منع کیا، اور مرد بلیک نہیں لگا سکتا، یہ تو مرد کے بھی منع ہے، اور شوخ کلر نہیں لگا سکتا، لال کلر، جامنی کلر جو ایسے ہوتے ہیں، براؤن کلر، ڈارک براؤن لگا سکتا ہے، اور جیسے وہ اپنے بالوں کے اعتبار سے، شخصیت کے اعتبار سے جیسے میچ کر رہا ہو اس کی سکن کلر کے ساتھ وہ لگا سکتا ہے، لیکن بلیک کلر دونوں کے لیے منع۔ اچھا، مہندی کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ بلیک مہندی نہیں استعمال ہو سکتی؟ ہاں، ایسی بالکل بلیک مہندی استعمال کرنا جائز نہیں ہے، لیکن بعض ایسی ہوتی ہیں ڈارک براؤن، دور سے دیکھنے میں بلیک نظر آتی ہیں، اس میں حرج نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایک ایسا خضاب استعمال فرماتے تھے جو سیاہی مائل تھا، لیکن سیاہی مکمل سیاہی والا نہیں تھا، تو اس کی گنجائش ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں عموماً نعت خواں حضرات بھی ماں کا موضوع لے لیتے ہیں، اور اسی طرح پروگرامز میں بھی ماں کو زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے۔ بیچارہ آدم کا بیٹا جو ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو آیت کریمہ بہرحال یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تقل لہما اف، تو ان میں دونوں کا حق اس میں سامنے آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو اف بھی مت کہو۔ اف سے مراد تلفظ اف نہیں ہے، بلکہ جب ہم اف کہتے ہیں تو ماں باپ کے قلب کو اذیت پہنچتی ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ دلالت النص سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر وہ فعل جس سے ماں باپ کو اذیت اور تکلیف ہو، بشرطے کہ وہ شریعت کے حکم کی تعمیل میں نہ ہو، تو وہ کرنا ماں باپ کے لیے، ماں باپ کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہوگا۔ یہ قید میں نے اس لیے لگائی، اگر ماں کہتی ہے جی داڑھی نہ رکھو اور تم رکھو گے تو میری دل آزاری ہوتی ہے، وہ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارکہ ہے، تو اس میں ماں کی اطاعت نہیں ہوگی چاہے کتنی دل آزاری ہو۔ تو یہ قرآن میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا حق بیان فرمایا کہ ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ چونکہ باپ شوہر ہوتا ہے اور شوہر بیوی پر حاکم ہوتا ہے، اس لیے باعتبار تعظیم باپ کا حق زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر بیٹا تنخواہ تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اس کے 4 حصے کرے، 3 حصے ماں کو دے، 1 حصہ والد کو دے، یہ ہے حقوق کی تقسیم۔ اور اگر پانی مانگے والد صاحب اور والدہ ایک ساتھ پانی مانگے تو پہلے والد کو دیں گے پھر والدہ کو دیں گے، کیونکہ یہ تعلق ہے تعظیم سے، اس چیز کا تعلق تعظیم سے ہے۔ تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ کورٹ کا خلا ہر صورت میں نافذ نہیں ہوتا، یہ مخصوص پرٹیکولر صورتیں ہیں، اور کوئی وکیل بھائی برا نہ مانے، ہمارے بہت سے وکیل حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو لڑکی والے جا کر کہتے ہیں کہ ہمیں شوہر سے جان چھڑوانی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے، تو مسئلہ بڑا معمولی سا نظر آتا ہے، وہ کہتے ہیں ایسے جان نہیں چھوٹے گی، میں کیس بناتا ہوں، آپ بس اس پہ سائن کیجئے گا۔ پھر وہ ایسے الزامات شوہر پہ لگاتے ہیں، یہ جوا کھیلتا ہے، غیر عورتوں سے مراسم ہیں، شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے، نان نفقہ نہیں دیتا، مار پیٹ کے بھی معاملات ہیں۔ وہ گھر والوں کو بعض اوقات تو پتہ تک نہیں ہوتا، سب انگلش میں لکھا ہوتا ہے، وہ اس پہ راضی ہو جاتے ہیں، اور یا پھر ان کو بتا دیتے ہیں تو ہاں میں ہاں ملا کے کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں جب تک ویلڈ ریزن نہیں ہوگی، جج کا قصور نہیں ہے، اس کے سامنے تو برٹش لاء کے مطابق جو آئے گا وہ فیصلہ کر دے گا، لیکن شرعی لحاظ سے وہ عورت شوہر کے نکاح سے نہیں نکلتی، نکاح قائم رہتا ہے۔ اور اس میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس طرح کے جھوٹ بول بال کے بیٹی کو طلاق دلوا کے خلا کورٹ سے، جو فسخ نکاح ہے حقیقتاً تو، اور پھر کسی اور شخص سے نکاح کر دیا جاتا ہے، حالانکہ ابھی تو اس کا پہلے شوہر سے نکاح ہی ختم نہیں ہوا۔ یہ سب نتیجے کیوں نکلتے ہیں؟ یہ جہالت کے نتیجے ہیں، اور اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اب وہ کسی کی منکوحہ ہے، دوسرا نکاح تو ہوا ہی نہیں، جب ہوا نہیں تو جسمانی تعلق کی کیا شرعی حیثیت ہوگی آپ جان سکتے ہیں، پیدا ہونے والے بچے کی شرعی حیثیت کیا ہوگی یہ بھی آپ کو معلوم۔ اور یہ کروا کون رہا ہے؟ گھر کا سرپرست۔ یہ کون کروا رہے ہیں؟ محبت کرنے والے بھائی۔ یہ کون کروا رہے ہیں؟ ماں کروا رہی ہے، اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کتنا غلط کام کروا رہے ہیں۔ اس لیے جو بھی میری بہنیں یہاں سن رہی ہیں، جو والدین سن رہے ہیں، انہوں نے اپنی بیٹیوں کو کورٹ سے فسخ نکاح، یہ جس کو آپ لوگ خلا کہتے ہیں، خلا کروایا ہے، خدا را ایک مرتبہ کسی اچھے مستند مفتی صاحب سے اس پر ایک فتویٰ لے لیں ریٹن کہ ان وجوہات کی بنا پر ہم نے کورٹ سے خلا لیا تھا، اتنا سچ تھا اور اتنا ہم نے جھوٹ اس میں بھر دیا تھا، اور تاکہ ہماری بچی کی جان چھوٹ جائے تو کیا حکم شرع ہے، اور اس کے بعد جو بعد میں بچے کے ساتھ معاملات ہوئے، ہم نے اس کا نکاح کر دیا تھا، پھر بچے بھی پیدا ہو گئے، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے۔ ایک دفعہ ضرور معلوم کر لیجئے گا، ورنہ میدان محشر میں تو معلوم ہو ہی جائے گا، لیکن اس وقت پچھتانا آپ کے لیے نافع نہیں ہوگا۔ شریعت نے ضابطے قاعدے اصول بنائے ہیں، ان اصولوں کو آپ اپنی مرضی کی بنا پر پامال نہیں کر سکتے ہیں کہ نہیں ہم جیسا چاہے کریں۔ آپ اپنے ملک کی قانون کے خلاف ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جتنے یہ باہر کے ملکوں میں خاص طور پر بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ہر ایک کو نہیں کہتا ہوں، یہ جا کے مذہب کے متعلق جتنا آزادانہ بولتے ہیں، کبھی وہاں کے قانون کے خلاف بول کے تو بتائیں، پھر میں آپ کی جرأت مانوں نا۔ باہر جانے کے بعد مذہب کو بھی اتنا سے سمجھا جاتا ہے، مذہب سے تعلق رکھنے والوں کی رائے کے خلاف شرع بولنے کو بھی کہتے ہیں جی فریڈم آف اسپیچ ہے، ہم کر سکتے ہیں۔ تو بھائی جان یہاں تو پتہ نہیں چلے گا، کوئی آپ کو پکڑ نہیں سکتا، کوئی آپ کو روک نہیں سکتا، لیکن موت کے بعد جب سارے یہ لوگ چاہنے والے آپ کو قبر میں تنہا چھوڑ کر آ جائیں گے، اس وقت کیا ہوگا وہ بہت ہی دردناک ہے۔ وہ کبھی ایسی حدیثیں پڑھ لیجیے گا کہ ہوگا کیا، تو وہاں آپ کو پتہ چل سکتا ہے۔
ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی کے کویسچن لیتے ہیں۔ بچی نے کہا کہ ان کے خاوند کے ساتھ تو تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن گھر والے جو ہیں وہ نہیں چاہتے تھے کہ ساتھ رہیں، تو انہوں نے کونسل والوں سے رجوع کیا اور انہوں نے جھوٹے پیپر پہ شوہر کو بلا کے دھوکے سے سائن کروا کر اور طلاق کروا دی۔ کیا حکم شرع ہوگا؟ پہلی بات تو یہ کہ ایسا کونسل والا اگر جو بھی ہے اس نے جو ایسا کیا ہے اور جان بوجھ کر اگر کیا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ اب بہت ہی برے مقام پر محسوس کر لے، کیونکہ یہ شیطان کا کام ہے کہ وہ میاں بیوی میں جدائی کرواتا ہے۔ تھوڑے سے پیسے لے کر اور خواہ مخواہ کسی کے گھر کو خراب کرنا، بیوی وہاں صدمے میں ہو، شوہر وہاں غم میں ہو، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس طرح دھوکے سے کسی پیپر پہ سائن کروا لیں جبکہ شوہر کا قصد و ارادہ نہ ہو، وہ اس پیپر پر لکھے ہوئے مضمون پر ہی واقف نہ ہو، اس طرح کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ آپ اپنے شوہر کی منکوحہ ہیں، اگر خدا نخواستہ اس کو بنیاد بنا کر، یعنی اس پیپر پہ سائن کو، اس پیپر کو بنیاد بنا کر آپ کے گھر والوں نے کسی اور سے نکاح کر دیا، نہیں ہوگا۔ اور جب نکاح نہیں ہوگا تو ایسا ہوگا جیسے آپ کسی اجنبی مرد کے ساتھ کسی جگہ رہ رہی ہیں، جسمانی تعلق بالکل زنا خالص، اور پیدا ہونے والے بچے کا نسب اس باپ سے ثابت نہیں ہوگا۔ اور مجھے بڑا افسوس ہے ایسے والدین پر کہ جو شرعی مسائل معلوم کیے بغیر شرعی چیزوں میں از خود مداخلت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نکاح کا تصور آپ نے نہیں دیا ہے، یہ شریعت نے دیا ہے۔ طلاق کا تصور شریعت نے دیا ہے، مہر کا تصور شریعت نے دیا ہے، عدت کا تصور شریعت نے دیا ہے۔ تو پھر شریعت سے پوچھیں کہ کیا کرنا ہے، یہ نہیں کہ تصورات تو وہاں سے لے لیے، اب اس میں انٹرفیئر کر کے اس کو جیسا چاہیں آپ چنگم کی طرح بڑا چھوٹا کر لیں، یہ غلط ہوگا۔ تو آپ بالکل اس پہ اسٹرکٹلی مطلب اپنے گھر والوں سے مقابلہ کریں گی اور اپنے شوہر سے آپ رابطہ کریں، اور شوہر بھی آپ کے آئیں، اور اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہے تو معافی وغیرہ مانگ لیں، لیکن دوسرا نکاح ہرگز مت کیجیے گا، کریں گی تو وہ ہوگا ہی نہیں اور آپ تباہ ہو جائیں گی۔ یہ بھی بہن نے کویسچن کیا تھا کہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی خاندان میں مرتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی ان کے گھر میں 3 دن تک چولہا نہیں جلے گا، کیا یہ صحیح ہے؟ بہن یہ بالکل غلط ہے، یہ اسلامی نقطہ نگاہ سے بالکل غلط ہے، لیکن میں اس کا جواب انشاءاللہ کمپلیٹ کروں گا ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بہن نے کویسچن یہ کیا تھا کہ ہمارے ہاں جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے اس گھر میں 3 دن تک چولہا نہیں جل سکتا، یہ نہ جلایا جائے۔ تو ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ کوئی اسلامی تصور نہیں ہے، آپ اسی دن بھی چولہا جلا سکتے ہیں، چائے بنائیں، کھانا بنائیں، شرعاً کوئی منع نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ چونکہ جب میت گھر میں ہوتی ہے غم تازہ ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور فقہاء کی تعلیمات اور فقہاء کے ارشادات کے مطابق پہلے دن کا کھانا محلے والے یا کوئی قریبی رشتہ دار ان کے گھر تک پہنچائیں، کیونکہ وہ غم میں مبتلا ہوں گے، چولہا جلانے کا ہوش نہیں ہوگا، کھانا پکانے کی طرف کون مائل ہو، تو اس لیے اگر باہر والے بھیج دیں تو بہت اچھی بات ہے، وہ بھی صرف پہلے دن فرمایا، اس کے بعد مزید نہیں۔ اور چولہا پہلے دن ہی جلانا کوئی منع نہیں ہے، مثال کے طور پہ گھر پہ مہمان زیادہ آ گئے ہیں اور باہر سے کوئی چیز لانا ممکن نہیں ہے تو گھر پہ بالکل آپ چولہا جلا سکتے ہیں، چائے بنائیں، کھانا بنائیں، مہمانوں کو کھلا لیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، شریعت نے بالکل منع نہیں کیا۔ یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی کچھ رسومات ہیں جن کو معاذ اللہ ہم اس طریقے سے اپنے گھروں میں رائج کیے ہوئے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں اسے دین کا ایک حصہ سمجھ کے قبول کر رہی ہیں۔ میری گزارش ہے کہ اس قسم کی چیزوں کو بالکل ختم کرنا چاہیے کہ جن میں نہ کوئی دین کا فائدہ ہے، نہ آخرت کا فائدہ ہے، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، بلکہ بچے اس قسم کی چیزوں کو دیکھ کر غلط رسومات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں۔ گھر میں چولہا جلانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، چاہے پہلے دن چاہے میت یہاں پڑی ہے اور آپ گھر میں چولہا جلا لیں، شریعت نے کچھ بھی منع نہیں کیا ہے۔ جو ایسا کہتا ہے کہ منع ہے، میری گزارش یہ ہے انتہائی دائرہ ادب میں رہ کر کہ آپ دلیل لائیں اور پیش کر کے بتائیں کہ کہاں ہے وہ دلیل۔ چولہا میں نے وضاحت پھر کر دیتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی غم کی وجہ سے نہ جلائے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، محلے والے اس کو کھانا پینا دے دیں، لیکن جلانا منع نہیں ہے، جلائے گا تو بالکل صحیح۔ کسی نے کہا کہ نکاح میں صرف ایک بار ایجاب و قبول سے نکاح نہ ہوگا، 3 بار کم از کم کرنا ہوگا، یہ لازم ہے، اور دلہا اور دلہن کو کلمے پڑھوانا بھی لازم ہے۔ دیکھیں دونوں باتیں بالکل غلط ہیں، ایجاب و قبول فقط ایک بار کافی ہوتا ہے، یہ 3 بار تو مطلب اس لیے تاکہ اچھی طریقے سے لوگ سن لیں، سمجھ لیں، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کروائے ہیں جو معروف ہیں تو اس میں تو 3 دفعہ کا کوئی معاملہ نہیں ہے، ایک ہی دفعہ میں ہو جاتا ہے، بس یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ لیکن 3 دفعہ صرف ایک مطلب ہماری آج کل کے معاشرے کے اندر ایسا ہو رہا ہے کہ ایک رسم سی پڑ گئی ہے تو ہم 3 دفعہ ایجاب و قبول کروا لیتے ہیں، اور یہ کروانے میں گناہ بھی نہیں ہے، منع بھی نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ ایجاب و قبول کروایا بس وہ میاں بیوی ہو گئے، باقی 2 دفعہ جو ہے وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اچھی طریقے سے یہ معاملات طے پا جائے، سب اچھی طرح سن لیں، کسی گواہ نے پہلے نہیں سنا تو بعد میں سن لے، اس کے بعد سن لے، اگرچہ گواہ کافی قریب ہوتے ہیں لیکن بہرحال ایک دفعہ سے ہو جاتا ہے۔ تو چنانچہ اگر کوئی کہتا ہے کہ 3 دفعہ سے ہی ہوگا ایجاب و قبول سے نکاح ورنہ نہیں، وہ شریعت پر جھوٹ باندھنے والا ہے اور اس نے گناہ کبیرہ کیا، کیونکہ بغیر علم کے فتویٰ دینا گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ ایسی یہ 6 کلمے پڑھوانا
دلہا دلہن کو، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ 6 کلمے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے ہی نہیں۔ پہلا کلمہ بھی جو ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، یہ ایک جگہ کہیں ثابت نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کہیں پر ہے، محمد رسول اللہ کہیں پر ہے، یہ تو فقہا نے پھر ان کو ملا کر کہا کہ یہ پہلا کلمہ، پھر دوسرا بنایا، تیسرا۔ یہ 6 کلمے بعد کی ایجاد ہیں۔ جب بعد کی ایجاد ہیں تو اس کا مطلب ہے زمانے رسول میں جتنے نکاح ہوتے رہے ان میں تو کوئی کلمہ نہیں پڑھوایا گیا تھا، تو کیا وہ سارے نکاح نہیں ہوئے تھے؟ یہ اس قسم کے جاہل قسم کے لوگ جو ہیں، جو شریعت کی ABC نہیں جانتے، لیکن جب وہ اندھوں میں کانا راجا کہتے ہیں نا، تو یہ تو کانے سے بھی کم ہوتے ہیں کہ بالکل بیچارے عوام الناس کے درمیان رہتے ہیں اور لوگوں کو کچھ نہیں پتہ ہوتا، تو یہ اچھل اچھل کر اس قسم کے غلط مسائل بتا کر وقتی طور پر مرکز محفل بن جاتے ہیں اور اس میں بڑا پن محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ کہ یہ آپ ایک جہنم کا راستہ اختیار کر رہے ہیں، اور سب لوگوں کو آپ غلط مسئلہ بتا کر اگر یہ آگے چلتا رہا تو آپ کے لیے انتہائی بڑا گناہ جاریہ ہو جائے گا، لیکن کوئی خوف خدا نہیں ہوتا، الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ گھر میں ایک ہی چیز کا سب کو استعمال کرنا یا سب کا اسے استعمال کرنا کیسا ہے، جیسے تولیہ ہے، کنگا ہے، صابن ہے۔ دیکھیں تولیہ تو میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے، طبی نقطہ نگاہ سے نہیں کرنی چاہیے، بعضوں کی کھال سینسٹیو ہوتی ہے، بعضوں کی نہیں، بعض خراب قسم کے ہوتے ہیں ناک بھی صاف کر دیتے ہیں اسی سے، اب وہ دوسرا منہ پہ ملے اس کو، تو اس لیے تولیہ تو علیحدہ علیحدہ ہی ہونی چاہیے، سب سے بیسٹ ہے۔ اور خاص طور پہ نہا کے پورا بدن اس سے صاف کر کے پتہ نہیں کہاں کہاں صاف کیا، وہیں تولیہ باتھ روم میں ٹاک دی، دوسرا بھی اس کو استعمال کر رہا ہے، یہ نظافت کے خلاف ہے، اگرچہ اس کو میں گناہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ نظافت، صفائی اور طبی نقطہ نگاہ سے صحیح نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی تولیہ رکھیں، یا اگر تولیہ یوز کی ہے پہلے اس کو دھوپ میں ڈال دیں، بالکل اچھی طرح خشک ہو جائے کہ دھوپ سے یقیناً جراثیم مر جائیں گے، پھر چلو یوز کرے، سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن باتھ روم میں گیلی تولیہ لٹکی ہوئی ہے اور سب اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ یوں جڑ جڑ کر کے وہاں رکھ دی، تو جب دوسرا استعمال کر رہا ہے تو اسمیل محسوس ہو رہی ہے، ایسے شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ کنگا ایک دوسرے کا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بعض نے بزرگان دین نے بعض صورتوں میں منع کیا، لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اور اسی طرح صابن میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ جب آپ صابن یوز کرتے ہیں تو اوپر کا جتنا بھی حصہ ہے وہ تو ساتھ ہی دھل جاتا ہے، اور یہ ضرور کرنا چاہیے جیسے آپ نے یوں مل کے رکھ دیتے ہیں، پھر ہاتھ دھو کے نکل لیے، ایک دفعہ اس صابن کو بھی ذرا نیچے لا کے دھو لیں، صاف کر دیں تھوڑا سا، پھر رکھیں، کیونکہ اگر آپ واش روم سے آئے ہیں، آپ نے اس صابن پہ ہاتھ ملا، صابن ایسے رکھ دیا اور ہاتھ دھو لیے، تو جو آپ کے ہاتھ سے لگا وہ تو وہاں پہ لگا ہوا ہے، یہ بھی نظافت کے خلاف ہے، لیکن استعمال کرنا اس کو بھی جائز قرار دیا جائے گا، کوئی منع نہیں ہوتا۔ اچھا مفتی اکمل صاحب، یہ آج کل آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہ موویز وغیرہ بنتی ہیں اسلامک موویز، مثلا کچھ پیغمبروں پر، اور تو یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج ہے؟ نہیں، ہم اس کو شدید ناجائز اور حرام قرار دیتے ہیں۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے وہ مسلمان جن کو اپنی تاریخ اور اپنا مذہب پڑھنے کی فرصت ہی نہیں ہے، اس میں یہ لوگ ہماری تاریخ مسخ کر کے دکھاتے ہیں۔ ایسی میں اب نام نہیں لیتا ہوں موویز کا، مجھے علم ہے کہ ان میں کس طریقے سے انبیاء علیہ السلام کے کردار کو انتہائی مسخ کر کے پیش کیا گیا۔ اب ہماری اب نہیں، لا علمی نہیں، پری پلان، یہ آپ کا بھولا پن ہو سکتا ہے کہ وہ بہت چالاک لوگ ہیں، وہ ایسے نہیں، ہر چیز کو بڑی پری پلان ہمارے اندر صلاحیت کرواتے ہیں۔ ہماری ینگسٹرز جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کو نہیں پتا ہوتا ہماری اصل کیا ہے، تو وہ اس کو اصل سمجھ کر اڈاپٹ کرتے ہیں۔ اور بعض والدین مجھ سے پوچھتے ہیں باہر کے، صاحب ہم تھوڑا بچوں کو دکھا دیں تاکہ دین سیکھنے کا موقع ملے۔ اس سے کیا دین سیکھنے کا موقع ملے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ ایک شرابی، جواری، زانی، ایک اللہ کو جھوٹ کہنے والا، رسول کو جھوٹ کہنے والا، قرآن کو جھوٹ کہنے والا، وہ حضرت علی بن جائے، حضرت عثمان بن جائے، حضرت ابوبکر بن جائے، اس کو شبی بنا دی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ نوح علیہ السلام بن جائے، وہ موسیٰ علیہ السلام بن جائے۔ آپ خود سوچئے، ارے ایک موالی شرابی جواری جا رہا ہو اور کوئی کہے یار بدامی تمہارے والد صاحب کی طرح لگ رہی ہے، معاذ اللہ، صرف اتنا ہی کہ لگ رہا ہے تو آپ کو بہت برا محسوس ہوگا، یار تم نے میرے والد صاحب کی مشابہت، اور وہاں پہ اس کا نام موسیٰ رکھا گیا، یہ موسیٰ ہے۔ تو یہ اس طریقے سے ہمارے اکابرین کی انتہائی تضییق ہے۔ اس طرح کی علماء آناف تقریباً سارے متفق ہیں اس پر؟ بالکل متفق ہیں، بالکل، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہو سکتا کہ اس طرح کی موویز یہ اکابرین کی شان میں بہت بڑی گستاخی، اور اس کو دیکھنا بھی سخت ناجائز ہے۔ اور فار ایگزامپل آپ نے پہلا پہلو بتایا کہ اس لیے کہ اس کا کانٹینٹ ہی غلط ہوتا ہے، تاریخ سٹ کے ہوتا ہے، اکثر غلط ہوتا ہے۔ فرض کر لیجئے کہ ایک مووی جس کا کانٹینٹ بالکل ٹھیک ہے، پھر بھی آپ اس کو حرام دوسری وجہ سے سمجھیں گے، دوسری جہت سے پھر وہ بالکل منع ہوگا۔ چوتھا کویسچن ہے، کسی بھائی نے کہا کہ کلونجی کھانے کا سنت طریقہ کیا ہے، یہ کتنی مقدار میں کھانی چاہیے اور کب کھانی چاہیے؟ دیکھیں کلونجی کھانے کا کوئی ایسا طریقہ مروی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور غذا اس کو تناول فرمایا ہو، یا کوئی مستقل بنیادوں پہ جیسے ناشتے کے ساتھ، دوپہر کا کھانا یا رات کے کھانے کے ساتھ، ایسا نہیں ہے۔ یہ ضرور فرمایا ہے کہ کلونجی میں موت کے سوا ہر چیز کی شفا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ تو اب یہ مختلف امور میں استعمال کی جاتی ہے، یا آپ کسی حکیم سے مشورہ کر کے اس کو کھائیں گے، تو اب اس میں کب کھانا ہے، کتنا کھانا ہے،
یہ مریض کے مطابق ہوتا ہے، وہ حکیم بتائیں گے کس کے لیے مفید ہے، بعضوں کے لیے مفید نہیں بھی ہو سکتی ہے، بعض اوقات طبعی ساخت ایسی ہوتی ہے یا اندر کے طبعی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صحیح غذا کو بھی قبول نہیں کر پاتے، اس لیے از خود اپنا علاج کرنے کے بجائے کسی حکیم صاحب سے مشورہ کر کے پھر وہ آپ ضرور کھائیں، فائدہ ہوگا۔ یہ شوگر میں بھی سنا ہے فائدہ دیتی ہے، اگر صبح شہد کے ساتھ ملا کر اس کو تھوڑا سا اس پہ ڈال کر اور پھر منہ میں لے جائیں، چبائیں اچھی طریقے سے اور اس کو اندر اتاریں تو اس سے شوگر میں بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ مجھے ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ آپ یہ علاج بھی کر لیں، یعنی یہ طریقہ اختیار کریں، تو میں آپ کو بھی عرض کر رہا ہوں فائدہ ہوگا اس پر۔ آگے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، وہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اب یقینی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد کا محتاج تو نہیں، تو مراد یہاں پر دین الہی ہے کہ اسلام کی اگر تم مدد کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری امداد فرمائے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں خود امداد کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اور ہم یقینی سی بات ہے کہ خدا تو نہیں ہے، تو غیر اللہ سے مدد طلب کرنا یہ ہمیشہ کوئی کفر یا شرک نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ تو ہوتا رہا ہے ہر دور میں، ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے، ایک دوسرے سے مدد طلب کرتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہم مدد طلب کرتے ہیں، ہم محتاج ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی مدد کا ارشاد فرما رہا ہے، وہ غیر محتاج ہے، اس مدد میں ہمارا ہی فائدہ ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ینصرکم، وہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اس سے معلوم ہوا، اور خصوصی طور پہ یہاں گزارش ہے کہ دین اسلام کی خدمت میں ہرگز کوتاہی نہ کیجیے گا، جتنا آپ کو موقع ملے اپنے قول کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے اور خصوصاً اپنے مال کے ذریعے دین اسلام کو تقویت پہنچانے ہو سکتی ہو تو پہنچائے۔ اور اس کا بہترین طریقہ ایک دین اسلام کی خدمت کا یہ ہے کہ جو اہل علم ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کی جائے، خصوصاً جو دین اسلام کی خدمت کر رہے ہوں، تاکہ وہ یکسوئی کے ساتھ دین اسلام کی خدمت کر سکیں۔ اور ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جو دین اسلام کو واقعی سمجھتے ہوں، اس کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہوں، تو لہذا اگر اس قسم کی امداد کی جائے تو اس سے دین اسلام زندہ رہ سکتا ہے اور بہت ہی اچھا ثواب جاریہ ہو سکتا ہے۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ینصرکم، وہ تمہاری مدد بھی کرے گا، وَيُثَبِّتْ، اور ثابت قدم مضبوط کر دے گا، اقدامکم، تمہارے قدموں کو۔ جادو جو ہے ایک تو اس کا اطلاق ہوتا ہے سحر وغیرہ کا نظر بندی پر، کہ نظر کچھ اور آ رہا ہوتا ہے، حقیقت ویسی نہیں ہوتی۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں نے اپنے اثر ڈالے تو وہ سانپ بن گئے، تو یہ شعبدہ بازی اور نظر بندی تھی۔ اور ایک جادو ہوتا ہے منتروں کے ذریعے، کلمات کے ذریعے۔ اب یہ کلمات دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جو کفر اور شرک پر مبنی ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو کفر و شرک والے تو نہیں ہوتے لیکن روحانی بھی نہیں ہوتے۔ ٹھیک، تو بہرحال یہ جادو جو ہے یہ اس کو کفر لکھا ہے قرآن پاک میں، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو بہت عام تھا، تو آپ نے ان کی تمام جادو کی کتابیں جو منتروں والی تھیں وہ لے کر اپنی ایک زمین میں دفن کر کے اس پہ کرسی رکھ لی تھی۔ جب آپ کا وصال مبارک ہوا تو شیطان نے ان کے ذہن میں ڈالا کہ سلیمان کی حکومت تھی اسی وجہ سے، تم یہ کتابیں نکالو۔ وہ نکال کے پھر جادو عام ہو گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے ہاروت اور ماروت کو نازل فرمایا، دو فرشتے تھے، یہ سحر سکھاتے تھے لیکن ان کلمات کے ساتھ جو کفر و شرک نہیں ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ منع کر دیتے تھے کہ تم اس کے ذریعے کوئی ایسا جادو ٹونا نہیں کرنا، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، اس کے ذریعے کفر نہیں کرنا، برا ارادہ نہیں کرنا، ہمارا کام سکھانا میں ایک آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ ٹھیک ہے، اور یہ خود قرآن کہتا ہے کہ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، کہ وہ ان سے جو بنی اسرائیلی تھے ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے تھے کہ جس کے ذریعے شوہر اور بیوی میں جدائی کر دیں۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جادو جو ہوتا ہے اکثر منفی اس پہ کرایا جاتا ہے اور کلمات کفر و شرک پر بھی مشتمل ہوتا ہے، لہٰذا ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جو جادو کرے گا یا کروائے گا دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اچھا، یعنی اتنی سخت بات۔ جی ہاں، تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ اچھا، یعنی وہ دائرہ اسلام سے خارج سے مراد یعنی تمثیلیں سمجھانے کی نہیں بلکہ دراصل دائرہ اسلام سے خارج تجدید ایمان کرنے ہوگی، اتنا سخت ہے کام ہے۔ اچھا، آپ اس میں بھی اپنی آبزرویشن آپ بھی دیجیے گا کہ آپ کے بعد اگر 100 لوگ آتے ہیں کہ ہم پہ جادو ہو گیا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان میں سے کتنے لوگوں کو درخت ہوا ہوتا ہے، باقی سارا کوئی اور ہی چکر ہوتا ہے؟ لیکن پہلی بات تو یہ کہ جادو حق ہے، لیکن جادو ہوا ہے شورٹی کے ساتھ کوئی بھی نہیں بتا سکتا، کیونکہ یہ غیبی معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ بتا سکتا ہے یا اس کے رسول بتا سکتے ہیں، باقی سب اندازے ہوتے ہیں، اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں چیزوں کو تک پہنچنے کے، دریافت کرنے کے، اب وہ ہر ایک اپنے اپنے اس کے مطابق کرتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو جتنے بھی اس طرح کے عاملین وغیرہ ہوتے ہیں یہ لوگوں کی نفسیات اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب کتنے مجھ سے بہنیں کویسچن کرتی ہیں، مجھ سے آپ بتائیے کہ کچھ ہے،
वैसे तो हम ये रूहानी मसाइल लेते नहीं, इल्मी काम इतना ज्यादा होता है, लेकिन चलो कभी कभार तो हम कहते हैं नहीं कुछ भी नहीं है। मुझसे जरा अच्छी तरह देखिएगा गौर से। इन्होंने कहते हैं शायद बेपरवाही में देख लिया। अगर मैं जवाब में कहूँ ना हाँ कुछ है तो मुफ्ती साहब पहुंचे हुए 7वें आसमान पे, और अगर मैं कहूँ कुछ भी नहीं है वो कहेंगे नहीं फिर बदामी साहब से रुजू करना चाहिए, मुफ्ती साहब कुछ नहीं आता जाता। यूं होता है मसला। तो ये भी समझते हैं कि सामने वाला जब आया है उसको कुछ करो। अच्छा, जब आप कहेंगे है किसने करवाया ये बता दें। अगर आप कहेंगे नहीं हम नहीं बता रहे, नहीं कोई हिंट्स तो दे दें। तुम्हारे ददियाल की तरफ से छोटे कद की काले रंग की फुप्पो फुप्पो फुप्पो, बस 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 हजरत आपने बड़ा अच्छा काम कर दिया। फुप्पो बेचारी को पता भी नहीं और फुप्पे के रगड़े लग रहे हैं, अब जाके मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। अब मैं ये कहता हूँ कि जितना आपका बिलीव महबूब आपके कदमों में सारी मुरादें पूरी होंगी। अगर भाई सारी मुरादें तेरे वज़ाइफ से हो जाती तो तुझे दीवार पे लिखने की जरूरत ही क्या थी? पहली बात तो ये बता। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बन जाता? कोरोना क्यों नहीं दूर कर देता? इन लोगों को समझ में नहीं आती बातें। वही जैसे हम कहते हैं जो इस किस्म के यकीनी दावे करने वाले हैं ना, झूठे को घर तक पहुंचाएं। वही 2 मुर्दा रिश्तेदारों का जिक्र करें, बोले इनकी शादी करनी है, बताइए बेहतर होगा कि नहीं होगा? अक्सर बोलेगा बेहतरीन, जायचा निकाल के बताएगा बेहतरीन। कोई ऐसा नहीं होगा जो कहेगा मरे हुए, क्योंकि ये सब जन्नियात में से हैं। अच्छा, आखिरी बात बस ये कि इसी हिस्से कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि वमा हुम बिदर्रीना बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। इसको ज़हन में रखें कि वो इसके जरिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे सिवाय अल्लाह के इज़्न के। जादू हक है, बादुक़ात करवा भी दिया जाए, अल्लाह चाहेगा तो बतौर आजमाइश उसके असरात हम तक आएंगे, वरना नहीं आ सकते। इसलिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। और हम भाई बहनों से कहते हैं हदीस ज़हन में रख लें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से फरमाया कि इब्न अब्बास, अगर सारी दुनिया तुझे नुकसान पहुंचाने पर जमा हो जाए तो उतना ही नुकसान पहुंचा सकती है जितना अल्लाह ने तेरी किस्मत में लिखा है, और अगर ये सारे तुझे नफा पहुंचाने पर मुश्तमिल हो जाए तो उतना ही नफा दे सकेंगे जितना अल्लाह ने तेरी किस्मत में लिख दिया। बस यकीन कामिल रखें, कोई घबराने की इनसे जरूरत नहीं। और शौहरों की खिदमत में अर्ज है कि जहां 2 औरतें जमा हो जाएं वहां पे शौहर बेचारा पिस जाता है, जबकि एक औरत सास हो और एक औरत बीवी हो, एक औरत बहन हो एक औरत बीवी हो, तो वहां पे फैसला करना बड़ा मुश्किल है। हमारा मशवरा यही है कि पहले ही घर में ऐलान कर दिया जाए कि भाई औरतों ने घर को संभालना है, मुझे बीच में मत डालना। और अगर माँ को शिकायत करे, बहू शिकायत करे, तो बोले आप लोग खुद मिलकर मसले को हल करो, मुझे तंग ना करो बाबा। जहां शौहर बीच में कूदा नहीं वहां पर नाइंसाफी जरूर होगी। कभी माँ की तरफदारी करके बीवी पे जुल्म का मुर्तकिब हो रहा होगा, और कभी बीवी की तरफदारी करके माँ की दिल आजारी का सबब बन रहा होगा। तो बेहतर यह है कि ये पहले ही समझा दिया जाए, भाई आप औरतों ने घर के मामलात खुद संभालने हैं, अपने झगड़े खुद निपटाने हैं, ये आफियत का रास्ता है। वरना अगर मुंसिफ बनकर बैठ गए जी अम्मी जान आप सुनाएं और जौजा जी आप सुनाइए, तो कैसे फैसला करेगा? बाज़ वक़्त गलत फैसले हो जाएंगे और ये बाज़ औक़ात गुनाह जारिया भी हो जाता है। इसी तरीके से अगर बिलफर्ज मुंसिफ बनना ही चाहें, कभी भी एक फरीक की बात ना सुने, दोनों की बात सुने। औरतों का मामला ये होता है कि माँ की ख्वाहिश भी होती है, बीवी की भी, ये पहले मेरी सुन ले। घर में घुसे नहीं कि अम्मी ने आवाज इधर आओ, बीवी के पास बाद में जाना, पहले मेरी सुन लो। एक लंबी कहानी सुना दी, रो पड़ी। औरतों का काम है रोना, तो बहुत ही आसान है, आंसू निकाले नहीं, बेटे का दिल थोड़ा भी, और अम्मी जान रो रही है। अब वो ये सुनेगा नहीं बीवी ने क्या किया, वो जाके सीधा चढ़ जाएगा, तुमने मेरी माँ को रुलाया है, तुमने घर को जहन्नम बना दिया, और ये और वो। या फिर बीवी ने कहा इधर पहले मेरी सुन लिएगा जी, इधर आइए, कमरे में ले गई, पूरा सुना दिया, अब वो जाके वालदा को डांटना शुरू कर देता है। तो इसलिए गलत तरीका होता है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हम कभी भी एक फरीक की बात सुनकर फैसला नहीं करेंगे, हम दोनों फरीकैन की बात को सुनेंगे। तो इसलिए सिर्फ माँ की बात सुनकर बीवी को डांटना या बीवी की कहानी सुनकर माँ की दिल आजारी का मुर्तकिब होना भी ठीक नहीं। अगर मुंसिफ बनना है तो दोनों की बातें सुने। और हमारा मशवरा ये होगा कि अफ़्व व दरगुजर, खामोशी। अगर बीवी को गुस्सा आ रहा है, शौहर खामोश होकर कमरे से बाहर निकल जाए, झगड़ा खत्म हो जाएगा। अगर शौहर को गुस्सा आ रहा है और बीवी जबान बंद कर ले, सुन ले थोड़ी सी बात, कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह शौहर को खुद एहसास होगा मैंने ज्यादती की है, और हो सकता है बाद में माफी मांग ले। झगड़ा उस वक्त खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर लेता है जब बीवी कहती है कि मैं भी छोटे बाप की नहीं, और शौहर कहता है मैं तो हूं ही नहीं। दो बातें वो सुनाता है, दो बातें वो सुनाती है, नतीजा निकलता है तलाक की सूरत में, मारपीट की सूरत में, झगड़ों की सूरत में, और इससे गलती पैदा होती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमने जो कुछ सुना उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक क्वेश्चन ये है, क्या बुध के दिन नाखून काटना मना होता है? तो जी हाँ, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बुध के रोज़ नाखून काटे उसे बरस का मरज हो जाएगा।
تو اس لیے بدھ کے روز ناخن کاٹنے سے ذرا اجتناب کرنا چاہیے۔ برس کا مرض جو ہوتا ہے اس میں سفید سفید دھبے پڑ جاتے ہیں پورے بدن پر، تو کھال علیحدہ نظر آتی ہے، دھبے الگ نظر آتے ہیں، تو بدنمائی سی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اس کی حکمت اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ بدھ کے دن ناخن کاٹنے میں آپس میں کیا ایسا تعلق ہے کہ ایک منفی اثر مرتب ہوتا ہے اور برس کا مرض ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی کاٹے تو واقعی اس کو ہو جائے۔ بعض اوقات اسی طرح حدیثیں یہ اس قسم کے مضامین پر مشتمل ہوتی ہیں، یعنی یہ مخفی طور پر یہ بات خود بخود اس میں موجود ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسا ہو جائے۔ تو لہٰذا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو امام سے پہلے ارکان ادا کرے، کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو گدھے کی شکل میں بدل دے؟ تو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک محدث سے حدیث پڑھنے جایا کرتا تھا، تو وہ اکثر مجھے پردے میں رہ کر حدیث پڑھاتے تھے۔ تو ایک دفعہ میں نے ان سے بہت زیادہ اصرار کیا کہ آپ یہ پردے میں رہ کے کیوں پڑھاتے ہیں، میرے سامنے کیوں نہیں آتے؟ تو انہوں نے وہ پردہ ہٹایا تو میں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ گدھے کی شکل میں بدلا ہوا ہے۔ تو میں نے گھبرایا، میں نے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے یہ حدیث سنی تھی، اور اس حدیث کو سن کر میں نے یہ سوچا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی امام سے جان بوجھ کر آگے بڑھے، یعنی امام نے ابھی رکوع نہیں کیا ہم رکوع کر لیں، امام ابھی سجدے میں نہیں پہنچا ہم سجدے میں پہنچ جائیں، امام صاحب نے ابھی سر نہ اٹھایا ہم پہلے سر اٹھا لیں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ شاید یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو حدیث میں بیان ہوا ہے، تو جان بوجھ کر میں نے ایسا کیا اور اللہ نے میرے چہرے کو ایسا کر دیا۔ تو اس لیے اب دیکھیں بہت سارے میں نے ایسے دیکھے ہیں لوگ کہ ابھی امام سجدے میں ہوتے ہیں وہ پہلے اٹھ جائیں گے، ابھی امام صاحب نے تکبیر پوری نہیں کی انہوں نے ہاتھ باندھ لیں گے تو وہ تھوڑا سا آگے، لیکن ہر ایک کا چہرہ تو گدھے کی شکل میں نہیں بدل رہا، یعنی ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے بدھ کے روز اگر کوئی ناخن کاٹتا ہو اور اسے برس کا مرض نہ ہوا تو وہ حدیث سن کر یہ نہ کہے کہ مجھے تو آج تک کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ نہ کرے ایسا ہو بھی سکتا ہے، اس لیے اجتناب کریں۔ ایک اور پھر کویسچن تھا، کسی نے کہا کہ میری بیوی روٹھی ہوئی ہے مجھ سے، اس کو منانے کے لیے کوئی وظیفہ قرآن پاک کی کوئی آیت دیں تاکہ میں پڑھتا رہوں۔ دیکھیں یہ ہمارے ہاں ایک عجیب معاملہ ہو گیا کہ اگر چھینک بھی آتی ہے تو کہتے ہیں چھینک روکنے کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ وہ ایسا عام ہو چکا ہے یہ چیز کہ ہر چیز کا ہم حل وظیفوں میں ڈھونڈنے لگے ہیں۔ ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیے، آپ نے وظائف بھی دیے ہیں صحابہ کرام کو، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ ہر مسئلے کا حل وظیفے کے اندر پوشیدہ فرما دیا ہو یا بتا دیا ہو، بلکہ احکام شرع بیان فرمائے اور روحانی تربیت فرمائی، ہزارہ مسائل کا حل حاصل کرنے کے لیے ظاہری علوم عطا فرمائے۔ اب ہم ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر دیں، نہ علم حاصل کریں، نہ اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں، نہ اپنی باطنی کیفیات پر مطلع ہوں، نہ باطنی بگاڑ پر مطلع ہوں، نہ ان کا حل جانتے ہوں، اور جب ان کی وجہ سے خرابیاں پہ خرابیاں کر کے معاملات بگاڑ لیں تو ہمیں وظیفہ یاد آتا ہے کہ کوئی وظیفہ بتائیں۔ اس لیے ایک تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ ہر چیز کا وظیفہ نہیں ہوتا، آپ کو اپنی کوششوں پر، اپنے علم پر، اپنے تقوی پر، اپنی تربیت پر بھی بھروسہ کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ان تمام چیزوں کو حاصل کرنا چاہیے۔ آپ اپنی سب سے پہلے غلطیاں دیکھیں، آپ نے کون سی غلطیاں کی تھیں کہ بیوی روٹھ کر گئی؟ اگر بیوی غلطی اس کی تھی اور پھر بھی روٹھ کے چلی گئی، پھر بھی آپ اپنی غلطی محسوس کریں کہ آپ نے اپنی زوجہ کے دل میں وہ خوف خدا اور فکر آخرت کیوں نہیں پیدا کی تھی کہ اگر وہ نافرمانی کر بھی رہی ہے تو ایک آیت یا ایک حدیث سنا کے اس کے دل میں اس خوف کو جگا دیا جائے، جو اس علم کے بعد ایک مومن کے دل میں جگہ بنا لیتا ہے۔ کبھی دب بھی جائے تو ایک آیت ایک حدیث سن کے فوراً جاگ جاتا ہے اور انسان توبہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ جب آپ دین کو معمولی سمجھتے ہیں، جب آپ شریعت کے لیے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیتے ہیں تو بے برکتی آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے، پھر آپ لاکھ وظیفے پڑھ لیں وہ وظیفے بھی آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتے۔ اس لیے فریقین میں سے ہر ایک اپنی غلطی محسوس کرے اور اس کا اعتراف کرے، علم دین سیکھیں، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں، اور پھر زوجہ کو آپ لائیں۔ اگر فرض کر لیں وظیفے سے روٹھی ہوئی زوجہ گھر بھی آ بھی گئی، تو کیا یہ ایسا وظیفہ ہوگا کہ پھر ہر قسم کی مصیبت حل ہو جائے گی، پھر دوبارہ ہوگا ہی نہیں معاملہ؟ پہلی بات تو کہ وہ وظیفوں سے نہیں آئے گی، اور اگر آ بھی گئی تو پھر آپ دوبارہ وہ غلطیاں کریں گے، پھر دوبارہ باطنی بگاڑ کسی اور جہت سے ایک نئی شکل میں سامنے آئے گا اور آپ اپنے گھر کی بربادی کا سامان کریں گے۔ اور اس قسم کے پیرنٹس سے میری گزارش ہے، آپ سوچیں آپ اپنے اولاد کے لیے کیا کر رہے ہیں، کون سی مثال قائم کر رہے ہیں۔ جب آپ کم علم رہتے ہیں، تربیت کامل نہیں کرتے، علم دین نہیں سیکھتے، اور اس نقص کے ساتھ اپنی زندگی کو بہت ہی خراب اور بعض بصورت دیگر الفاظ جہنم بنا لیتے ہیں، تو آپ کی اولاد آپ کو دیکھ رہی ہے، وہ بھی اپنی ازدواجی زندگی اسی طرح گزارتی ہے۔ اس لیے خدا را علم دین کی طرف آئیں، آپ زوجہ کے پاس جائیں، پیار محبت سے اپنی غلطی ہے اعتراف کریں، اس کی ہے پیار محبت سے سمجھا کر انہیں گھر لے کر آئیں تاکہ یہ معاملہ ختم ہو۔ ایک سسٹر نے پوچھا کہ اپنے بچوں کو کتنی عمر تک
پاک کرنا یعنی ان کے بدن کو صاف کرنا، کپڑوں کو صاف کرنا ایک ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ دیکھیں جو ہم حدیثوں کو دیکھتے ہیں نا، تو اس کی روشنی میں جب بچہ 8ویں سال میں داخل ہو جائے تو بس اس سے پہلے آپ اس کو سب سکھا دیں کہ کیسے بیٹا واش روم جاتے ہیں، کیسے استنجا وغیرہ کرتے ہیں، اور کپڑے پاک کرنے کا بھی اس کو شعور تھوڑا دے دیں، جو اگرچہ بھی احتلام والا معاملہ تو نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی گندگی لگ جائے، پیشاب لگ جائے تو کیسے اس کو پاک کرنا چاہیے، 1-2 دفعہ پاک کر کے دکھا دیں 8ویں سال تک، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بچہ 7 برس کا ہو جائے، 7 برس کا مطلب 8ویں سال میں داخل ہو جائے، تو اسے نماز کا حکم دو، اور جب 10 برس کا ہو جائے تو اس کو مار کر نماز پڑھاؤ اور اس کا بستر علیحدہ کر دو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 7 سال کے اندر اس کو شعور حاصل ہونا چاہیے، کیونکہ اب نماز کی طرف آئے گا اور نماز کے لیے طہارت شرط ہے، تو اس سے پہلے ماں کو سکھانا چاہیے، یعنی 8ویں سال میں دخول سے پہلے کریں۔ اس کے بعد اتنا بڑا بچہ ہو جاتا ہے کہ اس کو شرم آتی ہے کہ وہ کسی کے سامنے اپنا ستر کھولے، تو اس سے پہلے ماں جو ہے اس کی تربیت کر دے، پھر آپ بری ذمہ ہوں گی۔ لیکن میں ایک صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ کوئی ماں کی ان ذمہ داریوں میں شامل نہیں ہے کہ اگر نہیں کرے گی تو گناہ گار ہوگی۔ چنانچہ اگر آپ نے کوئی ماسی رکھی ہے بچوں کی صفائی وغیرہ کے لیے، وہ کر رہی ہے، تو یہ نہیں ہے کہ ماں کوئی واجب ترک کر رہی ہے، ہاں، لیکن چونکہ عموماً اس کے لیے علیحدہ میڈ وغیرہ نہیں رکھتے ہیں کوئی ماسی وغیرہ، تو پھر اس لیے اگر ماں خود کرتی ہے تو اس کا لحاظ کر لیں۔ ایک کہتے ہیں کہ کیا لیڈیز اور عورتیں والدین کی قبر پر حاضری دے سکتی ہیں؟ اگر نہیں دے سکتی تو پھر مکافات عمل ہوگا، ان کی اولاد بھی ان کی قبر پر نہیں آئے گی۔ میرے بہن، مکافات عمل ہر جگہ برا نہیں ہوتا۔ اگر ایک عورت بے پردہ ہو اور وہ کہے میں اس لیے پردہ نہیں کرتی کہ پھر میری بچیاں بھی پردہ کریں گی، مکافات عمل ہوگا اور فلاں، تو غلط کام میں مکافات عمل نہیں ہونا چاہیے کہ ویسے ہی کسی اور کے ساتھ ہو تو اچھا ہے، اگر آپ نے کرنی بچیاں تو کریں۔ اسی طریقے سے جو قبرستان ہے اس میں عورتوں کا جانا مناسب نہیں ہے، یہ اپنے گھر سے ہی فاتحہ وغیرہ پڑھیں۔ ان کے لیے اگرچہ قبر کی زیارت مرد عورت دونوں کے لیے مستحب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ دونوں کے لیے ہے کہ پہلے میں نے تمہیں قبور کی زیارت سے منع کیا تھا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کیونکہ اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن فقہاء اسلام نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے قبرستان جانا مناسب نہیں ہے، کیونکہ گھر سے باہر نکلیں گی اس کے لیے بے پردہ یا جائیں گی، یہ بھی مسئلہ، پھر وہاں جا کے جزع و فضع کرتی ہیں، رونا پیٹنا کرتی ہیں، غم تازہ کرتی ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ اپنے گھر سے ہی فاتحہ پڑھیں۔ اور یہ جو جس عورت کے بارے میں ہے کہ وہ اگر گھر سے باہر نکلتی ہے قبرستان کے ارادے سے تو اس پہ اللہ کی لعنتیں نازل ہوتی ہیں، اس کو ایک خاص کنڈیشنل صورت میں لینا ہوگا۔ خاص اس کی کنڈیشن ہے کہ بے پردہ نکلے، نامحرم کے بغیر نکلے، راستہ پر امن نہ ہو، وہاں جا کے روئے پیٹے، شور شرابہ مچائے اور بے ادبی کرے، بد تہذیبیاں کرے، اس کے لیے تو ہو سکتا ہے، ورنہ ہزارہ عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر حاضر ہوتی ہیں، شہدائے احد کے مزارات پر آتی ہیں، جنت المعالی جو مکہ قبرستان ہے، جنت البقیع میں خیر عورتوں کو جانے نہیں دیتے، لیکن باہر سے تو حاضریاں سب دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ اگر تو جانا مطلقاً منع ہوتا تو پھر ان کا استثناء تو نہ ہوتا، وہ سبھی کا ایک حکم ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہن نہ جائیں۔ کبھی ایسا ہو کہ آپ قریب سے گزر رہی ہیں تو باہر سے کھڑے ہو کے بس سلام کر دیا اور آپ نے دعا مانگ لی، اتنا ہی کافی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ آپ اگر گھر سے کچھ اصال ثواب کرتے ہیں وہ بالکل ان تک پہنچتا ہے اور ان کو پتہ ہوتا ہے کس نے کیا، اس لیے خواتین احتیاط کریں۔ اور اگر مکافات عمل کے طور پہ آپ کی بچیاں آپ کی قبر پہ نہ آئیں تو بہت اچھی بات ہے، یہ تو ہونا چاہیے بلکہ کہ وہ بھی اپنے گھر سے اس کام کے لیے نہ نکلیں۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھی ہوں گی۔ راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کی تر شاخ کو توڑا، یعنی ابھی گیلی شاخ تھی، تر خشک نہیں تھی، اور اس کے 2 ٹکڑے کیے اور پھر ایک قبر پہ گاڑ دی اور دوسری قبر پہ گاڑ دی۔ یقینی سی بات ہے کہ جب کوئی نیا فعل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوتا تھا تو صحابہ کرام میں تجسس پیدا ہوتا تھا کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے، وہ اس کی حکمت جاننے کی کوشش بھی کرتے تھے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا، صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً جب تک یہ شاخیں خشک نہیں ہوں گی ان کے عذاب میں تخفیف یعنی کمی ہوتی رہے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ تر چیزیں جو بھی تر ہوتی ہیں، جیسے پتا ہے، سبز پتا ہے، گھاس ہے، یہ اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہیں۔ اس کی علت یہی بیان کی ہے علماء کرام نے کہ وہ ذکر کرتی رہتی ہیں، اور جب ذکر کرتی ہیں تو اس سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ رحمت اور عذاب ایک مقام پر جمع ہو جائے۔ اکثر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے عذاب پر غالب آتی ہے، اور اسی طریقے سے وہ عذاب یا تو ختم ہو جاتا ہے یا اس میں بہت کمی آ جاتی ہے۔ تو اس سے ہمیں ایک اصول حاصل ہو گیا۔ ایک اصول تو یہ حاصل ہوا کہ جب تک چیز تر ہے اللہ کا ذکر کرے گی، اور ذکر باعث نزول رحمت ہے۔ دوسرا آپ کہہ لیں یہ حاصل ہو گیا کہ اگر ہم تر شے قبر کے پاس رکھیں گے، ڈالیں گے، تو جب تک وہ تر رہے گی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مردے کو، اگر فرض کر لیں عذاب ہو رہا تھا تو عذاب میں تخفیف ہوگی،
اور اگر وہ نیک تھا تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ پھر عذاب میں تخفیف نہیں، پھر درجات کی بلندی ہوتی ہے، اس کو راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے. جیسے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں یا اولیاء اعظام کے لیے، صحابہ کرام کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اب یقینی سی بات ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کے محتاج نہیں ہیں، لیکن جب ہم دعا کرتے ہیں تو ان پر مزید رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مزید درجات بلند فرماتا ہے. تو بس اب علماء نے اسی لیے بیان فرمایا کہ اگر قبر پہ گھاس وغیرہ اگائی ہو، ویسے تو جان بوجھ کے اگانے نہیں چاہیے کوئی چیز، لیکن بعض اوقات خود بخود جیسے آپ باجرہ وغیرہ لوگ ڈال دیتے ہیں، وہ گھاس ہلکی سی اگاتی ہے، یا اطراف میں گھاس اگائی ہے، قریب کوئی درخت ہے، اسے ہرگز نہ کاٹیں، کیونکہ جب تک وہ چیزیں رہیں گی وہ ذکر الہی کرتی رہیں گی اور اس سے مردے کو سکون ملتا ہے، راحت حاصل ہوتی ہے. لیکن یہ بھی نہیں، میں جیسے میں نے ابھی آپ کو اشارہ کر ہی دیا، یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جان بوجھ کے قبر پہ کوئی چیز اگائیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے، لیکن خود بخود اگائی ہیں تو اس کو توڑیں نہیں. اطراف میں اگر کسی اور کی قبر نہیں ہے اور کوئی زمین پہ آپ قبضہ بھی نہیں کر رہے ہوں، کیونکہ وقف کی زمین ہوتی ہے، بعض اوقات ہم قبر اتنی سی بناتے ہیں اور اتنی بڑی جگہ جو ہے وہ ہم گھیر لیتے ہیں زیادہ، کیونکہ ہم پکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پکی قبر اس پہ فوراً تو بنے گی نہیں، تو تھوڑا سا اس کو چوڑا کر کے اس طرح کرتے ہیں. میرے وہ بھائی بہن ذرا توجہ فرمائیں جو یہ غلطی کر رہے ہیں. یہ جو اکثر قبرستان کی زمین ہوتی ہے وقف زمین ہوتی ہے، اس میں آپ کو ہمیں اختیار ہی نہیں ہے کہ ہم ضرورت سے زیادہ زمین کو لے لیں. وہ ہماری پرسنل پراپرٹی نہیں ہے، پرائیویٹ پراپرٹی نہیں ہے کہ ہم جتنا چاہے اپنے مکان کو یا جگہ کو وسیع کر لیں. لہٰذا آپ یہ دیکھیں گے اگر یہ اضافی جو جگہ ہے اس کو ختم کر دیا جائے تو کئی 100 قبروں کی جگہ قبرستان میں نکل سکتی ہے. لیکن ہر ایک ایسی کرتا ہے. اب گڑھا کتنا ہوتا ہے؟ 2.5 فٹ کا ہوتا ہے، تقریباً 2.5 فٹ. لیکن ہماری قبریں آپ دیکھ لیجئے، ناپ کر دیکھیں، 3 فٹ، 3.5، 4 فٹ تک کی چوڑی قبریں ہوتی ہیں. یہ غلط ہے. تو یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اس طرح نہ کریں کہ خدا نخواستہ بہت زیادہ چوڑی کریں. تو قبر ویسی بالکل چھوٹی سی ہونی چاہیے اور کچی قبر حتی الامکان رکھیں. ہاں اگر جانور اس کو کھول دیں گے، ہرنچی وغیرہ ہوتے ہیں، کفن نکال کے لے جاتے ہیں، ایسی بے حرمتی کا اندیشہ ہو تو اوپر سے آپ پکی کر سکتے ہیں، یہ صحیح ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ بھی بقدر ضرورت. پھر اطراف میں اگر کوئی جگہ ہے اس میں مطلب کوئی پودے وغیرہ اگائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں آپ کر سکتے ہیں. یوں نہ کریں کہ قبر کے اوپر یہ آپ نے یوں بنایا، بیچ میں کیاری سی چھوڑ دی، اس کیاری کے اندر پودے اگا دیے. یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. تو اس لیے علماء نے مکروہ قرار دیا ہے کہ قبور کے پاس جو گھاس وغیرہ اگ گئی ہو اس کو کھاڑا جائے، اس کو ویسے رہنے دیں. اسی طرح یاد رکھیں جو جانور ہوتے ہیں، پرندے وغیرہ، یہ بظاہر چوں چوں چی چیز کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، لیکن یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آپس میں باتیں کرتے ہیں، لیکن جیسے بیٹھے ہوئے ہیں اب وہ بول رہے ہیں تو یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. تو کوشش کرنی چاہیے کہ وہیں پہ اطراف میں جیسے بعض لوگ پانی اور تھوڑا سا باجرہ رکھ دیتے ہیں، جانور آتے ہیں وہ کھاتے ہیں تو وہ پھر وہ اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، تو اس طرح کوئی اطراف میں رکھ دیں تو یہ بھی اچھی چیز ہوتی ہے. اچھا، اب ہمارے ہاں عموماً گلاب کے پھول ڈالے جاتے ہیں، پتیاں ڈال دیتے ہیں لوگ جا کر اور ہار ڈالتے ہیں گلاب کے. اب بعض لوگ اس پہ آبجیکشن کرتے ہیں کہ جی یہ کہاں سے ثابت ہے، شاخ رکھی تھی سرکار نے، پھول تو نہیں رکھے تھے. بڑی عجیب و غریب بات ہے. یعنی اگر آپ بعین ہی وہی چیز بس مراد لیں جو حدیث میں آئی ہے تو پھر سرکار نے جو کھانا کھایا اس کے علاوہ کوئی کھانا کھانا ہی نہیں چاہیے. جو سرکار نے پیا اس کے علاوہ کوئی مشروب آپ کے لیے جائز ہی نہیں ہونا چاہیے. ہم دیگر مشروبات کے لیے اور کھانوں کے لیے جواز کہاں سے نکالتے ہیں؟ ان حدیثوں سے کہ جن میں جواز کا ذکر ہوتا ہے. اگرچہ سرکار نے بہت سی چیزیں تناول نہیں فرمائی ہوتی، نوش نہیں فرمائی ہوتی، تو یہ مطلب مناسب بات نہیں ہے. صحیح یہ ہے جو سرکار نے اصول اس حدیث میں بیان فرما دی، جب تک یہ تر رہیں گی یقیناً ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی. جب تک یہ خشک نہیں ہوں گے عذاب میں تخفیف رہے گی. اس کا مطلب اصول ہی حاصل ہو گیا جب تک کوئی چیز تر ہو. اب دیکھیں انہوں نے سرکار نے شاخ درخت سے جدا کر لی تھی، یہ نہیں کہ جب تک درخت پر رہتی ہے تب تک ذکر کرتی ہے، جدا کر لی تو ذکر ختم ہو گیا. نہیں، اٹیچ ہونے یا اس سے جدا ہو جانے سے ذکر کا مطلب کوئی بظاہر ایسا نہیں ہے کہ ہونے یا نہ ہونے کا تعلق ہو، بلکہ اس کے ساتھ سرکار نے مقید کیا کہ جب تک تر ہے ذکر ہے، جب تک اور جب خشک ہو گئی تو ذکر گویا کہ منقطع ہو گیا. اس لیے یہ پتیاں جو ہیں پھول کی ڈالی جاتی ہیں، جب تک یہ تر رہیں گی اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی. جب خشک ہو جائیں گی تو سمجھ لیں ذکر ختم ہو گیا. تو یہ مسلمانوں میں رائج ہو گیا آپ کہ وہ ڈالتے ہیں پتیاں. اب اس پر بھی اعتراض، یعنی کسی طریقے سے مسلمانوں کو چھوڑے نہیں، کوئی نہ کوئی آبجیکشن، کوئی نہ کوئی چیز کرتے رہیں. اگر کوئی غلط کام کر رہے ہیں یقیناً روکنا چاہیے، اور ہم بھی اس میں روکتے ہیں. میں احکام شریعت 15 سال سے احکام شریعت پروگرام کرتا ہوں اور ان تمام امور پر تفصیلی کلام کرتا ہوں. لیکن بعض ہمارے ایسے حضرات ہیں
کہ جو ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی برائی کا نقطہ نکالتے ہیں، ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی خرابی کا نقطہ نکل آئے، اور پھر وہ اس کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ اصلاح کے بجائے وہ فساد کی طرف چیز چلی جاتی ہے، اور کہتے یہ ہیں کہ جی ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ اصلاح کا یہ انداز ہوتا ہے کہ آپ مسلمان کے سر پہ ڈنڈا ماریں، اس کو ذلیل کر دیں، اس کو بے عزت کریں، اسے مختلف قسم کے نام دیں، آپ کے چہرے پہ نفرت کے آثار ہوں، حقارت کے ساتھ آپ ذکر کریں۔ اس طرح کسی کی اصلاح ہوتی ہے؟ ذرا اپنے بچوں کی کر کے بتائیں اس طرح اصلاح، اپنی بیوی کی کر کے بتائیں، اپنے شاگردوں کی کر کے بتائیں، ان کے دل میں نفرت پیدا ہوگی، بیزار ہو جائیں گے، بھاگ جائے گی، سگی اولاد بھاگ جاتی ہے۔ آپ دوسروں کی ایسے اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بالکل غلط طریقہ ہے۔ پیار سے سمجھائیں، محبت سے سمجھائیں، وہ بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ غلط ہے۔ اگر کوئی شخص علماء حقہ کی تعلیم کی روشنی میں کوئی عمل اختیار کر رہا ہے تو صحیح یہ ہے کہ آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ کسی اور عالم دین کی رائے یا قرآن و حدیث سے اس کے نکالے ہوئے نتیجے کو چیلنج کریں۔ لوگ تو اسی کے مکلف ہیں نا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ ایک آدمی نے کسی سے سوال کیا، کیا میں قبر پہ پتی ڈال سکتا ہوں؟ وہ عالم دین کہتے ہیں اس پر قیاس کرتے ہوئے یا اس کو دلیل بناتے ہوئے کہ بالکل آپ ڈال سکتے ہیں، جب تک پتیاں ڈالیں گے تر رہیں گی، ذکر الہی ہوگا، مردے کو راحت سکون ملے گا۔ اب آپ کون ہوتے ہیں کہ یہ کہنے والے کہ جی اس عالم کی رائے غلط ہے، میری رائے کو فوقیت دے دو؟ اپنی رائے کو مسلط نہیں کیا جاتا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں میرے نزدیک ایسا ہے اور آپ کے نزدیک ایسا ہے، اب اپنے ٹھیک ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں، میں اپنے بات کا جواب دے ہوں، لیکن اس عوام کو ہم برا نہیں کہہ سکتے کہ جو اس عالم کی ہدایت پر عمل کر رہی ہے۔ ہاں اگر دونوں یہ متفق ہو جائیں کہ یہ عمل غلط ہے، جیسے بہت سارے امور ایسے ہیں جو مسلمانوں میں رائج ہوئے ہیں، شادی بیاہ کے معاملات میں دیکھ لیں، مدارس کے معاملات میں دیکھ لیں، مزارات کے معاملات میں دیکھ لیں، بہت ساری چیزیں اس میں ہر شخص ان کو منع کرتا ہے، جو غلط چیز ہے اس کو منع کرے گا، اس میں کوئی گنجائش نہیں نکل سکتی، اس میں تو سب چونکہ متفق ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کو پھر بھی میں کہتا ہوں کہ پیار محبت سے سمجھانا چاہیے، ڈانٹ ڈپٹ کے تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لیکن اب ایک چیز ایسی ہے جسے ایک عالم دین کہہ رہا ہے میرے نزدیک قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں صحیح ہے، اور عوام کے لیے یہی اس چیز کا وہ مکلف بنایا گیا تھا، اس نے ان کی رائے کو لیا اور اس پر عمل پیرا ہو گیا۔ اب آپ کو کیسے حق حاصل ہے کیا آپ اس شخص کو برا بھلا کہیں کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، اور وہ جواب میں کہہ بھی رہا ہے کہ میں تو علماء سے بات سن کر رہا ہوں، آپ پھر بھی کہیں کہ تم جہنمی ہو، پھر بھی کہیں کہ بدعتی ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی رائے ٹھونسنا چاہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو عقل قل سمجھ رہے ہیں، باقی سب بے وقوف ہیں۔ آپ کو اللہ نے ساری عقل عطا فرمائی، آپ اظہار رائے کا حق رکھتے ہیں، ضرور رکھیے، لیکن دوسرے کی رائے کو باطل قرار دے کر اسے قابل مذمت قرار دینا، یہ کہاں سے شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے؟ کیا جو واقعی ایسا اہل علم کوئی ہو، ویسے تو یہ جاہلی فتوے لگاتا ہے عموماً، لیکن جو صاحب علم ہوتے اگر وہ ایسا کرے تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں، کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ صحابہ کے مابین کتنے اختلافات رہے ہیں، یعنی فقہی نوعیت کے کس قدر اختلافات ہیں، لیکن کیا کسی صحابی نے دوسرے کو طنز کیا، برا بھلا کہا، مارا پیٹا، ناراضگی کے اظہار کیا؟ نہیں، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کیا کرتے تھے، اسی طرح ہونا چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ قبور پر یہ چیزیں ڈالنا، پھول وغیرہ ڈالنا، اسی طرح جو گھاس وغیرہ اگ گئی ہو اسے نہ کاٹنا، یہ امر مستحب ہے، میت کو فائدہ ہوگا۔ تو جیسے کہ آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ فقہ حنفی کی روشنی میں مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ تحریمی لکھا ہے، لیکن اب خلاصہ یہ ہے کہ یہ وہاں ہوگا جہاں جنازہ مسجد میں ادا کرنے کا عرف رائج نہ ہوا ہو۔ نمبر 2، اس وقت مکروہ ہوگا جب کہیں اور جگہ نہ ہو تو مسجد کے اندر، اور اس صورت میں بھی احتیاط یہ کرنی ہوگی کہ میت کو باہر رکھیں، لوگ چاہے مسجد کے اندر اور امام صاحب مسجد میں ہوں۔ تو مکروہ تحریمی صورت بس یہ بنے گی کہ مسجد کے آلودہ ہونے کا اندیشہ ہو یا جنازہ گاہ موجود ہے پھر مسجد میں کریں، تو پھر وہ ہم فقہ حنفی کے مسئلے کو لے سکتے ہیں، جبکہ بہت سے فقہا نے مطلب مطلقاً فرمایا کہ اگر میت باہر ہے تو ہم مسجد کے اندر نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں۔ تو اب آسانی اسی میں ہے ویسے، لیکن اگر کوئی عالم دین یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ مسجد میں نماز جنازہ ادا کرنا بلا عذر مکروہ ہے تو وہ بالکل حق رکھتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ اس پر ایک حدیث عرض کی تھی صحیح مسلم وغیرہ کے حوالے سے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا تھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ مسجد میں لے جایا جائے، پھر ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ تو اس پر مسلمانوں نے یعنی دیگر صحابہ نے اعتراض کیا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور دلیل فرمایا کہ کتنی جلدی لوگ بھول گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سہل بن بیضاء کے 2 بیٹوں کی نماز جنازہ صرف مسجد میں ہی ادا کی تھی۔ تو جب سیدہ عائشہ یہ حوالہ دے رہی ہے تو کیوں مسلمان اس کو منع کر رہے ہیں؟
تو اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اپنے مقام پر صحیح ہے اور ایسا عمل کیا بھی سرکار نے، لیکن بعد میں ایک اور حدیث ہے کہ جو اس حدیث کے لیے ناسخ کی سی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ سنن ابو داؤد اور سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مسجد میں رکھے ہوئے جنازے پر نماز پڑھی اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، یعنی اسے کوئی ثواب وغیرہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس سے استدلال کیا کہ اس کا مطلب سرکار اظہار ناراضگی فرما رہے ہیں تو مسجد میں نماز جنازہ ادا نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن جو فقہا فرماتے ہیں کہ جنازہ اگر باہر ہو، لوگ اندر کھڑے ہوں تو کوئی کراہت نہیں ہے، وہ اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیں اس میں سرکار نے فرمایا جس نے مسجد میں رکھے ہوئے جنازے پر نماز پڑھی، تو اس لیے مسجد میں رکھے ہوئے جنازے پر نماز پڑھیں تو یہ معاملہ ہے، اگر باہر رکھیں اور لوگ اندر ہوں تو پھر کوئی کراہت نہیں ہے، یہ لوگ مطلب یہ فقہا فرما رہے ہیں۔ اور دیکھیں شرح معانی الاثار میں یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد کا یہی مذہب ہے، تاہم امام ابو یوسف نے فرمایا کہ اگر مسجد میں جنازے کے لیے الگ جگہ بنائی گئی ہو تو پھر مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آج کے دور میں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر عرف رائج ہو چکا ہے جیسے عرب کنٹریز میں یا باہر کے ملکوں میں ہے تو پھر مسجد میں نماز جنازہ ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، خصوصاً جبکہ جو ایسے کہ باہر کے ملکوں میں ہے کہ آپ باہر تو جنازہ پڑھا ہی نہیں سکتے ہیں، روڈ بلاک ہوتے ہیں، کوئی بھی شکایت کرے گا تو پھر پرابلم آ جائے گی۔ تو وہاں اکثر ایسی ہوتا ہے کہ جنازہ مسجد کے باہر ہوتا ہے، ایک جگہ بنی ہوتی ہے مسجد کی دیوار کے آگے، اس میں رکھ دیتے ہیں چھوٹے سے کمرے میں، باقی امام صاحب پیچھے ہیں ادھر اور سارے نمازی اس طرف ہیں، اور پھر وہ نماز جنازہ ہو رہی ہے۔ جہاں عرف رائج ہے بالکل وہاں پر ہو، یا عرف رائج نہیں بھی ہے لیکن کوئی صحیح شرعی عذر ہے، یعنی شارع عام جام کرنی پڑے گی، باہر آندھی طوفان ہے، سخت سردی ہے، سخت گرمی ہے، یہ بھی عذر ہے کہ مسجد میں ادا کر لی جائے۔ اور ایک صورت بس یہ ہے کہ آپ مسجد میں جنازہ رکھ کر یعنی میت بھی مسجد کے اندر ہو پھر پڑھیں تو یہ غیر مناسب صورتحال ہے، کیونکہ اس سے مسجد آلودہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ میت کو باہر رکھ کر بالکل پڑھ سکتے ہیں، اب اسی پر عمل کریں تو یہ بہتر ہے۔ پھر بھی میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ اگر کوئی عالم دین، کوئی مفتی صاحب اسی طرح فتویٰ دینا چاہیں کہ جی مسجد میں نماز مکروہ ہے تو ان کا حق ہے، وہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے، اور فقہ حنفی کی کتب میں بہرحال یہ مسئلہ اس طرح بھی درج ہے، تو کسی پہ کوئی الزام نہیں ہے، وہ اگر اس طرح فتویٰ دینا چاہیں دے سکتے ہیں، لیکن آسانی اس میں جو ہم نے آپ کو تفصیل ذکر کی ہے۔